يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. قرآن مجید میں مکی صورتوں کے اندر احکام نازل نہیں ہوئے، ایمان کو بار بار ہیمر کیا گیا ہے دلوں کے اندر، تاکہ اللہ تعالیٰ پر یقین، اس کے رب ہونے پر، اس کی ہر چیز پر قادر ہونے کا پر، اس کے ہر چیز کے جاننے والا ہونے پر، اس کی حکمت پر، اس کے مائٹ پر، ان تمام چیزوں کا یقین بٹھایا گیا، اور آخرت کے یقین کو بار بار دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے پر اتنا زور دیا گیا کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت فراہم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں تیار ہوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانا، اس زندگی کو عارضی زندگی مانا اور اصل زندگی آخرت کی زندگی کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، اور اس کے لیے پھر ہر مصیبت نہ صرف یہ کہ انہوں نے جھیلی بلکہ علی اعلان ان باتوں کا اعلان کیا، اور ان ادر ورڈز انہوں نے مصائب کو دعوت دی. کسی نے چھپایا نہیں اپنا ایمان الا ماشاءاللہ، لیکن بحثیت مجموعی وہاں پر احکام نازل نہیں ہوئے. لیکن جب قرآن مجید کی مکی صورتوں کا آغاز ہوا، مدنی صورتوں کا آغاز ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اس کے بعد پھر احکام کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلی صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی غزوہ بدر سے پہلے وہ سورۃ البقرہ تھی. بہت سے احکام تو ایسے ہیں کہ جو سورہ بقرہ ہی میں اپنی فائنل شیپ میں آ گئے، اور بہت سے احکام وہ تھے کہ جو ان کا ایک پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا. مثلا شراب اور جوئے کی اگر آپ مثال لیں تو ایک سوال کا تذکرہ ہوا کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ انہیں بتا دیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. البتہ ان کا شر جو ہے ان کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے، یعنی حرمت نہیں کی اس کی، لیکن اشارہ کر دیا کہ یہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی پسند کی شے نہیں ہے. اس کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی، تو سورہ نساء میں اب پھر بہت سے احکام جو ہے وہ اپنی فائنل شیپ کے اندر آئے، اور کچھ احکام کو ایک سٹیپ آگے بڑھایا. مثلا شراب اور جوئے کا جو حکم سورہ بقرہ میں نازل ہوا تھا، اب اس میں پابندی کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ آ گیا. اور وہ پابندی کا پہلا سٹیپ کیا تھا؟ کیا ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. تو معلوم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا جائز نہیں ہے. مزید اللہ تعالیٰ کی منشا پر روشنی پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور حاضری تمہاری اس حال میں پسند نہیں کرتا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب اس کا فائنل حکم جو ہے وہ آپ کو سورہ مائدہ میں ملے گا، اور اس کے آغاز ہی سے آپ کو احکام کا سلسلہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ سورہ مائدہ میں یعنی پہلی آیت میں احکام جو ہے وہ بیان ہونے شروع ہو گئے. اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں کوئی تمہیدی کلمات نہیں ہیں، یعنی اس صورت کی حیثیت سورہ نساء کے جوڑے کی ہے. جیسے سورۃ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا تھا، دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوئی تھیں، دونوں میں دو حصے تھے. ایک کا جو ایڈریس تھا وہ اہل کتاب کی طرف تھا، اور دوسرے حصے کا ایڈریس اہل ایمان سے تھا، خطاب اہل ایمان سے تھا.
پھر جو پہلے ہی صورت تھی اس میں اہل کتاب میں سے بھی زیادہ تر فوکس جو ہے وہ یہودیوں کو تھا، لیکن دوسری صورت سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے زیادہ فوکس میں آئے عیسائی۔ اب سورہ نساء میں احکام چلے اور سورہ نساء بھی ڈائریکٹ آئی بغیر حروف مقطعات کے، اور جو عام قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صورت کا انٹروڈکشن جو ہے وہ قرآن مجید کے تذکرے سے ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں بھی سب سے پہلے قرآن مجید کا تذکرہ ہوا، سورہ بقرہ میں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورۃ النساء بھی اور سورۃ مائدہ بھی، ان میں ڈائریکٹ خطاب ہے۔ سورہ نساء کا آغاز ہوا یا ایھا الناس سے لوگو، اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور بس یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہی تابڑ توڑ احکام آنے شروع ہو گئے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کا ایفا کیا کرو۔ یہ اردو کا لفظ ایفا جو ہے وہ یہ بالکل یہی لفظ ہے، یہ اس سے فعل امر ہے۔ ایفا کرو کس کو؟ عقود، اپنی گرہوں کو۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، جیسے عقد نکاح، نکاح کی گرہ وہ کیا ہے؟ ایک مرد اور عورت کا شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کو قبول کر کے مل کر زندگی بسر کرنے کا ایک معاہدہ ہے۔ میں تمہارے حقوق کا خیال رکھوں گا، تم میرے حقوق کا خیال رکھنا، جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ میں ادا کروں گا، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ تم ادا کرنا۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ عقد نکاح، نکاح کی گرہ، نکاح کا معاہدہ۔ تو اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو، اپنے وعدوں کو ایفا کیا کرو، پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیا کر دیے گئے تمہارے لیے چار پائے جانور، چوپائے جنہیں ہم کہتے ہیں، تم پر چوپائے حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جا رہے ہیں، یعنی اگلے حصے میں وہ اب بیان کیے جائیں گے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے، ان چوپایوں کے جو تم پر حرام کیے جائیں گے، غیر محل الصید، بشرطے کہ تم حج کے احرام میں ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ جو حلال جائز جانور ہیں، مثلا بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، یہ کیا ہیں؟ یہ کھانے کے لیے حلال جانور ہیں، لیکن حالت احرام میں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو واضح کر دیا کہ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، یعنی یہ جو حلت ہے، پہ نمبر ایک یہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ احرام کی حالت میں ان کا شکار کرنا حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم صادر فرماتا ہے۔ یہ ہوتے نا اتھارٹی کی بات، کہ جو بھی سوورن ہے، ان پار ہے، وہ حکم صادر کرتا ہے۔ لیکن وہی افسر کہ جو پہلے ان پار تھا پھر ریٹائر ہو گیا تو اب اس کے پاس کوئی پاور باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس کو موت ہے، نہ اس کو اونگ ہے، نہ اس کی کوئی ریٹائرمنٹ ہے، نہ اس کی کوئی ریموول ہے اپنے جاب سے، اپنے اس کام سے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اور اس کا مائٹ فار ایور ہے، اس کے حکام فار ایور ہیں۔ وہ خود اپنے کسی حکم کو بدل سکتا ہے اور اس نے بدلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، ان چیزوں کی، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیے گئے ہوں۔ ولا القلائد، اور جن کے گلوں میں پٹے باندھ دیے گئے ہوں۔ یہ کیا تھا
یہ جو حرم کے قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کے گلوں میں وہ پٹے ڈال دیتے تھے خاص قسم کے، جس سے نشانی ہوتی تھی کہ یہ اب آزاد جانور نہیں ہے، یہ وقف ہو چکا ہے حرم شریف کے حرم کے قریب جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے۔ تو وہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن جب تم حلال ہو جاؤ، یہ اصل میں احرام کے مقابلے میں، احرام یحرم، احرام باندھنا اور حرمت کے اندر آ جانا۔ اب جانتے ہیں نا کہ احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح یہ پابندی کہ آپ سفر حج کے دوران یا مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، لیکن سمندر کے اندر وہ شکار جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ زمین پر پھر رہے ہیں تو آپ گوشت نہ کھائیں، آپ کوئی پتے کھا لیں، آپ اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر چیزیں اگائی ہیں وہ کھا لیں، یا جو پہلے سے گوشت اویلیبل ہے جس کا شکار یا جس کو حلال کیا جا چکا ہے وہ آپ کھا لیں، لیکن کوئی خود شکار آپ نہیں کر سکتے زندہ جانور کا زمین پر، باقی اور چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اب جب آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی راشن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سمندر کی شکار کو احرام کے اندر بھی جائز قرار دیا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو پھر تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور لوگوں کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم زیادتی کرو۔ یعنی کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، مکہ مکرمہ سے آپ کو نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے دل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھا ہوا تھا۔ لیکن اب اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ پر کسی وقت زیادتی کی تھی، تمہیں ان پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں اگر وہ اسلام لے آئے ہیں اور اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور خدا خوفی میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو برائی اور زیادتی کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ پکڑ کا، عذاب کا بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اب جو محرمات ابدیہ ہیں، وہ چیزیں کہ جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حرام رہی ہیں، اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کا ذکر پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے۔ وہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کا گوشت، یعنی وہ جانور کہ جس کو حلال کرنے سے پہلے اس پر موت واقع ہو جائے اور وہ حرام ہو جائے، میں مر جائے، تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اور ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تو حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، والدم، اور خون، دوسرے مقام میں اس کی وضاحت ہے کہ بہتا ہوا خون، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، پگ، پورک،
وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ کہ جس کو منسوب کیا گیا ہو غیر اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی نظر کا گوشت جو ہے، جانور جو ہے وہ بھی، یا کوئی چیز ہے وہ بھی حرام ہے، خواہ وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ یعنی نظر جو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہیں، مثلا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، رکوع اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، غیب میں دعا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتی، یعنی آمنے سامنے کھڑے ہوئے یا فزیکل چینلز میں کسی اور کو مدد کے لیے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ میری کوئی چیز گر جائے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جی ذرا مجھے پکڑا دیں پلیز، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ چینلز کے جو ویزیبل نہیں ہیں، یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، لیکن بارش کے لیے ہمیں حضرت میکائیل کو ریکویسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگیں گے، سمجھے نا بات؟ حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی ایگزیکیوشن حضرت میکائیل اور ان کے محتاط جو فرشتے ہیں وہ کریں گے، لیکن حضرت میکائیل کو یا ان کے محتاط فرشتوں کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ فزیکل چینل میں ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن میٹا فزیکل چینلز میں نہیں۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتوں کی ایک فوج ہے جو انسان کی روحوں کو قبض کرتی ہے اور انسان پر موت واقع ہوتی ہے، لیکن درازی عمر کی دعا جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا سا اور موقع دینا مجھے، نو۔ تو اسی طرح یہ جو نظر ہے غیر اللہ کی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو 4 چیزیں بیان کر دیں، یہ محرمات عبدیہ ہیں، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، یعنی بلندی سے گرا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی تو بھی وہ حرام ہے، والمتردیۃ، اور جو سینگ لگنے سے مر جائے، جو گر کر مر جائے، پہلا ہے جو گلا گھٹنے سے مر جائے اور جو کوئی سی چوٹ لگنے سے مر جائے، اور تیسرا ہے جو اوپر سے گر کے مر جائے، اور آخری ہے والنتیحۃ، جو سینگ لگنے سے مر جائے، یعنی کسی اور جانور کا سینگ اسے لگا، یعنی 2 بکریاں تھیں یا 2 بھیڑیں تھیں یا 2 بیل تھے، وہ آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور اس سے ہی اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اسی طرح اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں، یعنی کسی شیر نے، کسی چیتے نے، کسی بھیڑیے نے کسی جانور کو پھاڑا اور پھر جو بچا ہوا گوشت تھا وہ حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ الا ما زکیتم، سوائے ان جانوروں کو کہ جن کو تم ان کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو، یعنی یہ سارے جو ہیں، کوئی بلندی سے گرا، کسی کو سینگ مارا، کسی کو کچھ ہوا، لیکن ابھی وہ مرے نہیں تھے، آپ نے اس کو پہلے ذبح کر لیا، تو پھر کیا کہ یہ سب کے سب حلال ہو جائیں گے۔ یعنی سارے اصل میں یہ مردار ہی کی جو مختلف شکلیں ہیں نا، ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر مرنے سے پہلے آپ نے ان کو ذبح کر لیا اپنے ہاتھ سے، تو پھر وہ سب کے سب کیا ہو گئے، وہ جائز ہو گئے۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جنہیں کسی خانقاہ پر، کسی استھان پر جا کر ذبح کیا گیا ہو، مثلا بھیڑ ہے، بکری ہے، یا گائے یا بھینس ہے یا بیل ہے، لیکن آپ نے اس کو کسی بزرگ کی خانقاہ پر جا کر یا اس کی قبر پر جا کر ذبح کیا، تو پھر اس پر بھی وہ حرام ہو گیا۔
یعنی کوئی جانور کسی خاص جگہ پر جا کر ذبح کرنے کے لیے کہ اس سے ثواب حاصل کرنا مراد ہو، مقصود ہو، تو وہ خانہ کعبہ ایک جگہ ہمارے لیے رہ گئی ہے کہ اس کے گرد و نواح میں منی میں جیسے ہم جا کر ذبح کرتے ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن اب خانہ کعبہ کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جا کر ذبح کرنا ہم باعث ثواب سمجھیں۔ ویسے کوئی شخص جو ہے وہ ادھر ذبح کر لے ادھر ذبح کر لے، اور خواہ قریبی کوئی قبر ہو کسی کی اس سے قریب ذبح کر لے، لیکن اس کی نیت نہ ہو کہ میں اس بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو حاصل کر رہا ہوں یا اس سے مجھے زیادہ ثواب ہوگا، تو پھر اس میں حرمت نہیں ہے۔ لیکن جو باقاعدہ جانور پکڑ کر لا کر کسی استھان پر جا کر، کسی بزرگ کی خانقاہ پر جا کر یا اس کی قبر کے پاس جا کر اس کو ذبح کیا جائے تو پھر وہ محرمات میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی حلت باقی نہیں رہتی۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جانور بھی کہ جن کو ان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم پانسے کے ذریعے سے، لاٹری کے ذریعے سے، فال کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کرو تو وہ بھی حرام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یعنی جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فائنل احکام نازل کرنے شروع کر دیے، اب کفار کو مایوسی ہو رہی ہے کہ اب ہمارا دین جو ہے وہ سارا کا سارا مسمار ہوگا اور کو ایگزسٹنس کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر تو ایسا ہوتا کہ کچھ احکام جو ہیں وہ بنیادی وہ انٹیکٹ رہتے اور کوئی نئی شریعت نہ ہوتی اور باقی بنی اسرائیل ہی کی شریعت کو سب کا سب کنفرم کیا جاتا، تو پھر امکان تھا کہ وہ کہتے کہ ابھی ہم ہی امام ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں احکام کے نازل ہونے سے پہلے تورات کے 9 احکام پر عمل کیا ہے، یعنی آپ نے بھی اسی کو اللہ کا حکم سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ اور اہل کتاب بنی اسرائیل خوش تھے کہ امام ہم ہی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یعنی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم میں کعبے کے گرد نماز پڑھنا ممکن تھی تو آپ کعبے کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے الٹیمیٹلی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا گیا اور آپ نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا، تو اب ممکن نہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بیک وقت دونوں قبلوں کو فیس کر سکتے ہیں، لہذا اس وقت بھی آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا۔ اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے نارتھ میں ہے، فردر نارتھ میں مسجد اقصیٰ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا نماز میں اور خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کی، اس لیے کہ اللہ کے بندے کی یہی شان ہے کہ اپنے مالک کی بات مانتا ہے اور اپنی پسند اور ناپسند کو مالک کی مرضی کے اندر اندر رکھتا ہے، جہاں تک کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اور اس کے حکم کے آغاز میں، یہ دوسرے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے جہاں قبلے کا حکم ہے، قبلے کی تحویل کا، وہاں فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں اس امید سے کہ کب حکم آئے گا تحویل قبلہ کا، چلیے آپ کی مرضی کے مطابق ہم قبلہ بدلے دیتے ہیں۔ تو جب قبلہ بدل گیا پھر یہ سارے احکام جو ہے تفصیل کے ساتھ دوبارہ نازل ہونے شروع ہو گئے اور تورات سے ہٹ کر بھی بعض احکام آنے لگے۔ اب اہل کتاب کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری حیثیت ختم ہو گئی، اب ہم دنیا کے امام نہیں ہیں، اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام ہیں اور ان کی امت ہی پوری نوع انسانی کی امام ہوگی۔ تو یہاں اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے، اب ریئیکٹ کرنے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ڈٹ کر
اپنے دین کو پہچانیں، اس پر ڈٹیں اور اعلان کریں کہ ہم ان سے لا تعلق ہیں۔ رہا ری ایکشن تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تخشوہم، ان سے مت ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرنا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے بطور دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اور یہ اسلام پر راضی ہونا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربًا، جو اللہ تعالیٰ پر راضی ہوا بطور رب، کہ میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، وبمحمد رسولاً صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوا کہ وہ میرے رسول ہیں، وبالاسلام دیناً، اور اسلام پر راضی ہوا کہ میرا دین اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں تورات کا کوئی ورق مل گیا، تو ظاہر ہے تورات ایک اللہ کی کتاب تھی، اور اس کا کوئی ورق ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں چونکہ اہل کتاب نہیں رہتے تھے، لہذا کوئی تعارف سنا تھا قرآن مجید سے کہ تورات نازل ہوئی تھی، لیکن کبھی تورات کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہمارا قبلہ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ تو حرم شریف ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول، اور باقی پچھلے تمام انبیاء کرام کا جو بنی اسرائیل میں سے آئے وہ قبلہ رہا ہے۔ اب اس تاریخی مقام کو دیکھ کر ہمیں ایک مسرت ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا یعنی ایموشنل ہوئے اس کو پڑھ کر، اور اس کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نیچے دیکھ کر وہ پڑھ رہے تھے اور آپ کے تاثرات نہیں دیکھ رہے تھے، تو کسی صحابی نے کہا ادھر دیکھو، تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا، یعنی ناراضگی کا اظہار تھا، تو فوراً حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ہو مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے نا کہ کافر مایوس ہو گئے، تو کافر مایوس ہو گئے، لیکن کبھی ہم اس جذباتی جو ہماری کیفیت ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو بھی اہمیت دے بیٹھتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب وہ تورات جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے، لیکن وہ کوئی قابل عمل یا واجب الاتباع شے نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر اس کی تلافی فرمائی کہ ورد کیا پھر ان کلمات کا کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دینا، کہ میں راضی ہو گیا اللہ پر بطور رب، اللہ کے رب ہونے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے وہ نارمل ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہہ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غصے کو ٹھنڈا کیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں جو شخص بھوک سے ناچار ہو جائے، یعنی بھوک سے بری طرح بےتاب ہو جائے اور اسے مرنے کا خطرہ محسوس ہو، غیر متجانف لاسم، بشرطے کہ اس کا رجحان برائی کی طرف نہ ہو۔ مراد کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں جن کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر بھوک اتنی شدید لگ جائے کہ اس کو مرنے کا اندیشہ ہونے لگے اور وہ ان کو کھا لے، بشرطے کہ اس کا رجحان یا شوق نہ ہو ان کو کھانا، صرف جان بچانا مقصود ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آیت مبارکہ تھی جس پر یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید بنا لیتے، یعنی تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، لیکن کہیں دین کے مکمل ہونے کا اعلان تو نہیں ہوا، کہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیا،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرما کر گویا مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ آخری دین ہے اور دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی سبسٹریکشن نہیں ہو سکتی، کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا، کچھ مائنس نہیں ہو سکتا۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، ان سے کہہ دو کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تو ان سے کہہ دو سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاروی جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہے، اور اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سجھایا ہے۔ یعنی سدھانا کیا ہے کہ کوئی باز ہے شکار کرنے والا یا شکاری کتا ہے، اس کو آپ نے یہ چیز ٹرین کر دی ہے آپ نے اس کو کہ اس میں سے کھانا تم نے کچھ نہیں۔ اگر تو کوئی جانور ٹرینڈ ہو تو آپ کے لیے امانتاً پکڑ کے لائے کہ آپ نے گولی چلائی یا آپ نے تیر مارا اور اس کے پیچھے آپ نے کتے کو بھگایا، کتا حالانکہ خود یہی حرام جانور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو اس معاملے میں ٹرین کر دیا ہے کہ تم صرف شکار پکڑ کر لاؤ گے میرے پاس اور اس میں سے درمیان میں سے تم کھاؤ گے نہیں، تو پھر وہ جانور جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ یا بعض ہو اس کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے کہ جو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پھر اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اس پر پھر آگے اختلاف ہے، بعض جدید جو ہیں انہوں نے اہل علم نے فقہاء نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر گولی چلاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، یا تیر چلاتے ہوئے بھی نام لے لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بڑے فقہاء ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، پھر امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمہم اللہ، یعنی انہی کے آراء پر اعتماد کیا جائے، اس لیے کہ جو بعد والے ہیں فقہاء ان کا تقویٰ کا وہ لیول نہیں ہے جو ہمارے ان بڑوں کا ہے۔ لیکن بہرحال وہ بھی اہل علم ہے، اگر کسی اہل علم کے تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہو تو آپ اس کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اسی طرح اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن مومن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتمہن اجورہن، جب ان کے مہر تم ان کو ادا کر دو۔ محسنین غیر مسافحین، نکاح سے مطلوب ان کو نکاح کے حصار میں لانا مقصود ہو، ان کی پاک دامنی کو محفوظ کرنا، نہ کہ صرف ان کے ساتھ مستی پوری کرنا یا سیکسول ڈیزائر پورے کرنا ہو۔ اصل میں یہی وہ آیت ہے کہ جس سے اہل سنت کے نزدیک جو متع ہے وہ اب حرام ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کے لیے طے کر دیا کہ اس کو حصار میں لانا مقصود ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن بس صرف کوئی اپنے خواہش کو پورا کرنا اور پھر چھوڑ دینا یہ مقصود نہ ہو۔ خواہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، لیکن نکاح کے وقت نہ پیش نظر ہو کہ میں 4 دن کے لیے کر رہا ہوں یا 2 دن کے لیے کر رہا ہوں یا 1 رات کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے وہ نکاح بن جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے انسان کی نیت یہ ہو کہ میں اتنی دیر کے لیے کر رہا ہوں تو پھر وہ نکاح نہیں رہتا۔ یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک وہ اب بھی جائز ہے، لیکن اہل سنت کی تمام فقہیں جو ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے کوئی بدکاری کرنا مقصود ہو۔ اس سے پھر نکاح کا اعلان جو ہے اس کی طرف اشارہ مل گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ گیا کہ اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو۔ یعنی بدکاری میں اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ ہمارے استاد جو کہا کرتے تھے کہ اس کو فرق کوئی سمجھایا کرتے تھے، کوئی شخص جو ہے وہ پٹھان تھے خود، تو ظاہر ہے ان کے ہاں ذرا اس میں کافی سختی ہے، تو کہتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کی بیٹی کی طرف دوسری نظر سے دیکھے تو اس کو گولی مار دیتا ہے، لیکن اگر وہ اعلان کر کے آئے گھوڑے پر سوار ہو کر تو اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہی فرق ہے نا،
اس لیے کہ عمل جو ہے وہ سیکس ہی کا عمل ہے شادی کے بعد بھی اور بدکاری کے نتیجے میں بھی، لیکن جو بدکاری ہے وہ غیر اعلانیہ چوری چھپے اور اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہوتی ہے، جبکہ نکاح جو ہے وہ اس کی ولی کی اجازت کے ساتھ اور اعلانیہ ہوتا ہے، تو اس کو اسی کا والد جو پہلے کسی کو جو اس کی طرف میلی نظر کے ساتھ دیکھے قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، آج وہ اس کا استقبال کرتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان سے منکر ہو، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن